امام الاولیاء مرجع العرفاء اخی رسول زوج بطول سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی قدر کی شہادت کا سانحہ 21 رمضان المبارک میں پیش آیا، اور یہ شہادت کا جو سانحہ پیش آیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پہلے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبریں عطا فرمائی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کے مطابق جانتے تھے کہ اس طریقے سے میری شہادت پیش آئے گی اور مجھے شہید کرنے والے کون لوگ ہوں گے۔ اور اتفاق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوارج کے حوالے سے خبریں دیں اور پیش گوئیاں کی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی یہ خارجیوں کا فرقہ منظم صورت میں سامنے آیا۔ اسلام میں جو دو فرقے سب سے پہلے جن کی بدعت ایجاد ہوئی ہے، وہ دو فرقے سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں منظم طور پر سامنے آئے، اگرچہ اس سے پہلے بھی ان کے جو اثرات اور عناصر موجود تھے اور ان کے افراد موجود تھے، لیکن منظم ہو کر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ سامنے آئے۔ ایک گروپ تھا جو محبت کا دعوے دار تھا، اور دوسرا بھی محبت کا ہی پہلے دعوے دار تھا، لیکن بعد میں بغض اور عداوت میں اس قدر بڑا کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک اور کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان کے دشمن بن گئے۔ تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا اس کا ضروری ہے تاکہ خارجیوں کی علامات، نشانیاں اور خارجیوں کا تعارف جو احادیث طیبات میں موجود ہے اس کا جو نا وہ ان کی علامات بھی واضح ہو جائیں، اور سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کا جو سراغ ہے وہ بھی بالکل کھل کے سامنے آ جائے اور پتہ چل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خارجی ٹولے اور فرقے کی جو نشانیاں اور علامات بیان کی ہیں، ہمارے محدثین کرام نے کتب احادیث میں ان احادیث کو پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 6930 نمبر حدیث سے لے کر 6934 تک، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 2463 سے لے کر 2472 نمبر حدیث تک تقریباً 23 احادیث کو بیان کیا۔ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں 4763 نمبر حدیث سے لے کر 4770 نمبر حدیث تک خوارج کے باب میں آنے والی جو روایت ہے ان احادیث کو روایت کو جمع کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کو بیان کیا کہ ایک قوم، ایک ایسا فرقہ نکلے گا تم میں کہ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، ان کی عبادت کا حال یہ ہوگا کہ وہ اتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ وَصَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، اور اپنے عملوں کو ان کی عملوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے، کتنے روزے رکھتے ہوں گے، کتنے عمل کرتے ہوں گے اور کتنی عبادتیں کرتے ہوں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باخبر کیا کہ وہ جو آنے والا گروہ ہے عمل کے اعتبار سے اور نیک عمل بظاہر کرنے کے اعتبار سے اس قدر وہ آگے ہوگا کہ صحابہ تم اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو اور اپنے عملوں کو ان کے عملوں کے مقابلے میں بہت تھوڑا جانو گے۔ یقرؤون القرآن، وہ قرآن بڑا پڑھیں گے۔ اور سنن ابی داؤد میں الفاظ یہ ہیں کہ لیست قراءتکم الی قراءتہم شیئا، یا صحابہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اتنا قرآن پڑھیں گے۔ لا صلاتکم الی صلاتہم شیئا ولا صیامکم الی صیامہم شیئا، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی، تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ نہ ہوں گے۔ وہ اتنے نمازیں، روزے اور اتنے اعمال کریں گے اور اتنا زیادہ کثرت سے قرآن پڑھیں گے۔ لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ وہ قرآن پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے اور ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، لیکن ان کی اخلاق جو ہیں وہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے۔ یحسنون القیل ویسیئون الفعل، یعنی وہ اخلاق اور اپنی زبان کے اعتبار سے بہت میٹھے ہوں گے، لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے وہ بڑے بد کردار ہوں گے۔
اور فرمایا سیماہم التحلیق، یہ جو میں نے حوالے دیے ہیں یہ ساری روایات خلاصہ میں اس کا مضمون پیش کر رہا ہوں۔ سیماہم التحلیق، ان کی نشانیاں سر سے ٹنڈے ہوں گی، وہ سر سے گنجے ہوں گے۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اسی گروہ کا جو سرگنا اور پیشوا ہے، جس کی آگے اولاد اور نسل سے یہ گروہ خوارج آگے پیدا ہوا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں وہ شخص آیا جس کا نام کتب شروحات حدیث میں جرقوس بن زہیر اور ذوال خیسرہ تمیمی وغیرہ کے نام سے اس کا نام موجود ہے۔ وہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آیا، مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 8 صفحہ 438 پہ جو روایت موجود ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ بین عینیہ اثر السجود، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کی پیشانی پر سجدے کا اثر موجود تھا، یعنی محراب بنا ہوا تھا، اس قدر وہ سجدہ کرنے والا شخص تھا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آیا تو آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تنقید کی اور کہا کہ اعدل یا محمد، اے محمد عدل کریں، آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ نے فلاں قبیلے کو زیادہ دیا اور فلاں کو کم دیا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث جو ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی شکل و صورت کس طرح تھی، قص اللحیہ، اس کی داڑھی بہت گھنی تھی، مشمر الازار، اس کی جو ازار تھا وہ بہت اونچا تھا اور داڑھی بہت گھنی تھی، محلوق و راس سر سے اس کے ٹنڈ تھی، اور وہ آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہنے لگا کہ اے محمد عدل کریں، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں عدل اور انصاف نہیں کروں گا تو مجھ سے بڑھ کر عدل انصاف اور کون کرے گا۔ صحابہ اکرام نے اجازت طلب کی، حضور اجازت دے ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا من دی ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا، اس کی نسل سے ایک قوم ایسی نکلے گی جو قرآن کو، کتاب اللہ کو بڑے مزے سے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ تو یہ ساری علامات خوارج کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، وہ ساری علامات ان خارجیوں کے اندر موجود تھی جنہوں نے مولا علی متشر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بغض اور عداوت میں آپ کے مقابلے میں ایک گروہ لے کے آپ کے خلاف قتال کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کو مشرک اور کافر کہنے کی نعوذ باللہ ناپاک جسارتیں کی۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر میں بیان کر دیتا ہوں۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا کائنات علی متشر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آپس میں جنگ صفین کے موقع پر مصالحت کا جو معاملہ پیش آیا، دونوں گروہوں نے، دونوں صحابہ کرام کے لشکروں نے آپس میں مصالحت کر لی کہ دونوں لشکر جو آپس میں صلح کر لیتے ہیں، مصالحت کر لیتے ہیں، اور اس مصالحت کے لیے حضرت سیدنا عمرو ابن عاص صحابی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کو بطور حکم دونوں گروہوں نے حکم تسلیم کر لیا۔ جب حکم بنایا گیا ان دونوں کو صلح کروانے کے لیے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے تقریباً 12,000 کے قریب خوارج کا ایک گروہ جو ہے وہ الگ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ معاویہ بھی مشرک ہیں اور علی بھی مشرک ہے، نعوذ باللہ۔ کہنے لگے کہ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے، قرآن کی خلاف ورزی کی ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 57 میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ کا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو معاویہ نے اور علی نے ابو موسیٰ اشعری کو اور عمرو بن عاص کو حکم بنا کے شرک کیا ہے، لہذا ہم علی کا ساتھ نہیں دیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے نکل کر ایک الگ انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا آپ کے لشکر سے نکل کر۔ اب آپ کتب تاریخ حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ گروہ جو مولا علی کے لشکر سے نکلا ہے یہ اپنے آپ کو پہلے شیعہ علی کہتے تھے، مولا علی کے محبت کے دعوے دار تھے، حب علی کے دعوے دار تھے، اور یہی جو محبت علی کے دعوے دار تھے اور شیعہ نے علی کا دعویٰ کرنے والے تھے، یہی مولا علی کے گروپ سے اور گروہ سے نکل کر انہوں نے مولا علی کو مشرک کہنا شروع کر دیا اور کہا اشرکت فی دین اللہ رجال، اے علی تو نے بندوں کو خدا کا شریک بنا کے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ مولا علی خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو ان لوگوں نے خطبے کے دوران واویلا شروع کر دیا، چیخو پکار شروع کر دی اور کہنا شروع کر دیا لا حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اے علی تو نے شرک کیا ہے، تو نے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا کے شرک کیا، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اور مولا علی کو کافر اور مشرک کہتے ہوئے وہ نکل گئے اور حرورہ کی طرف انہوں نے نکل کے اپنا وہاں جا کے ایک منظم طریقے سے سازشیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کرنی شروع کر دیں۔ اب جب یہ صورتحال پیش آئی تو سیدنا عبداللہ ابن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول بھی ہیں، مولا علی کے شاگرد بھی ہیں، انہوں نے مولا علی سے اجازت طلب کی اور اجازت طلب کر کے گزارش کی کہ مجھے اجازت دے، میں ان خوارج کے پاس جاتا ہوں اور جا کے کہتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ تم مولا علی کو مشرک کیوں کہتے ہو۔ یہ مفتی احمد بن حنبل اور درجنوں کتابوں میں یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفائی میں جو عبداللہ ابن عباس نے خارجیوں سے مناظرہ کیا وہ مناظرہ موجود ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف قرآن کی وہ فہم اور سمجھ ہے جو صحابہ اکرام کو حاصل ہے، اور ایک طرف وہ جو اپنے طور پر قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے والے تھے، ان کی فہم ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھ کے کیا سمجھا اور کیا اخذ کیا۔ انہوں نے قرآن پڑھ کے دلالت اور گمراہی حاصل کی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام نے قرآن پڑھا تو اس سے ہدایت حاصل کی۔ اب وہ کیا قرآن پڑھ کے، وہ کوئی گرنتھ وید یا کوئی تورات زبور انجیل وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھ کے کہتے تھے کہ علی مشرک ہے، نعوذ باللہ تعالی، مولا علی کو مشرک قرآن پڑھ کے کہتے تھے، اور قرآن کی ایک آیت کا مفہوم غلط اور اس کی جو مراد اور منشا ہے اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس گئے تو انہیں پوچھا کہ تم مولا علی کو مشرک کیوں کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے اس لیے کہ انہوں نے حاکم بنایا ہے، حاکم کو تسلیم کیا، قرآن کی مخالفت کی اور شرک کیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ تم نے قرآن کی دوسری آیت نہیں پڑھی؟ اللہ کریم جل شانہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ثالث، ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے مقرر کرو، وہ ان کی آپس میں صلح کروا دیں۔ وہ کہہ لگے ہاں قرآن میں یہ آیت ہے۔ تو فرمایا کہ اگر مرد اور عورت کی یعنی میاں اور بیوی کے آپس میں گھر میں لڑائی ہو جائے، ان کا فیصلہ کروانے کے لیے اگر حاکم مقرر ہو سکتا ہے تو کیا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروانے کے لیے حاکم مقرر نہیں ہو سکتا؟ تو بعض روایت میں مختلف تعداد موجود ہے، کم از کم 2000 خارجی وہ توبہ کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں واپس آ گئے، لیکن باقی جو تھے وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہے، حتیٰ کہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ لشکر لے کے قتال کیا اور ان کو قتل کیا، اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی نشانیاں بتائی تھیں، ایک ایک نشانی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج میں موجود پائی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ میں نے جو ہے وہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، بلکہ جن کے قتل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا، میں نے ان کو قتل کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث جو ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً یہ حدیث امام ابن ابی العاصم اپنی کتاب السنہ المتوفیٰ 287 ہجری اپنی کتاب السنہ میں 983 اور 986 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں لا یحبنی قوم حتی یدخلوا النار فیا، فرماتے ہیں کہ میری محبت میں ایک قوم جہنم میں چلی جائے گی، یعنی ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی اور میری محبت ان کو جہنم میں لے جائے گی، اور ایک قوم مجھ سے بغض اور عداوت رکھے گی اور میرا بغض و عداوت اس قوم کو جہنم میں لے جائے گا۔ اب دو گروہ تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور یہ دونوں گروہ مولا علی کے دور خلافت میں منظم ہو کر سامنے آئے، رافضیوں کا گروہ بھی اور خارجیوں کا۔ رافضیوں نے محبت میں اس قدر غلو کیا کہ نعوذ باللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ یہ اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اہل تشیع کی جو تاریخ کی کتاب رجال کشی اٹھا کر دیکھ لے، اسی طریقے سے ناسخ و تواریخ اٹھا کے دیکھ لے، اہل سنت کی تاریخ کی کتابیں اس بات سے بری پڑی ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ روافض کا گروہ پیدا ہوا، اور انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ خدا اور رب کہنا شروع کر دیا، اور پھر مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان رافضیوں کو جو نا وہ جلا دیا اور ان کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور مقابلے میں جو پہلے شیعہ علی میں موجود تھے خارجی، وہ جب نکل کے مولا علی کے بغض اور عداوت میں آپ کو مشرک اور کافر کہنا شروع ہوئے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ بھی قتال کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوعاً ایک حدیث بھی ان دونوں گروہوں کے بارے میں موجود ہے، جو کہ اہل سنت کی جو کتابیں ہیں، درجنوں کتابوں میں اہل سنت و جماعت کی یہ حدیث موجود ہے۔ مثال کے طور پر فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 1089 نمبر حدیث لے کے ہیں، السنن الکبری النسائی میں 8434 نمبر، المستدرک علی الصحیحین میں
4680 نمبر مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور مسند بزار میں جلد نمبر 3 صفحہ 11 اور حدیث نمبر 758، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ 171 اور اس میں جلد نمبر 3 صفحہ 171 اور ترجمہ نمبر 966 کے تحت اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ مشکات کے صفحہ نمبر 565 پہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، یا علی فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تیری ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ اب غادت الیہود حتی بہتوا امہ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بغض و عداوت رکھا حتیٰ کہ ان کی والدہ پر زنا کی تہمت لگائی، وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، اور عیسائیوں نے ان کے ساتھ محبت کی حتیٰ کہ ان کو اس مقام پہ کھڑا کیا جو ان کا مقام نہیں تھا، یعنی اللہ کے رسول اور نبی اور اللہ کا بندہ ہونے سے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس حدیث کا اگلا جملہ یہ ہے کہ یہلک فیہا رجلان، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، محب مفرط یقرزنی بما لیس فیہ، میری محبت میں مجھے میرے مقام سے بڑھانے والا، و مبغض یحمل شنآنی علی ان یبہتنی، اور میرے بغض میں مجھ پر بہتان لگانے والا یعنی مجھے میرے مقام سے گھٹانے والا، یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ میری محبت میں بڑھانے والا بھی ہلاک اور مجھے گھٹانے والا بھی ہلاک، اور یہ بڑھانے والے اور گھٹانے والے دونوں گروہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ مولا علی نے قتال کیا اور ان کو نیست و نابود کیا۔ یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے موقوفاً بھی اہل سنت کی بے شمار کتابوں میں موجود ہے، اور اہل تشیع کی مستند اور معتبر کتابوں میں، سنی شیعہ دونوں کتابیں موجود ہے۔ امالی توسی صفحہ نمبر 256 پہ روایت کا نمبر 462 ہے، اور اسی طرح صفحہ نمبر 345 پہ روایت کا نمبر 709 موجود ہے، اور تفسیر فرات کوفی میں صفحہ 151 پر 3 جو سندوں کے ساتھ یہ روایت مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے موجود ہے کہ میرے بارے میں دو طرح کے عقیدہ رکھنے والے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، میرے محبت میں بڑھانے والا اور میرے بغض و عداوت میں گھٹانے والا۔ اور یہ بات مولا علی کے خطبات جو نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں معتبر ہیں، خطبہ نمبر 125 صفحہ نمبر 353 پہ موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، محبت میں بڑھانے والا اور میرے بغض اور عداوت میں مجھے گھٹانے والا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ایسا پاکیزہ عقیدہ ہے کہ یہ نہ تو بڑھانے والے ہیں اور نہ ہی یہ گھٹانے والے ہیں، بلکہ جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اس مقام و مرتبے کو ماننے والے ہیں۔ تو اب یہ جو خوارج تھے جن کی علامات نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی اور حضور علیہ السلام نے خبر بھی دی کہ انہی کے ہاتھوں اور شریر ترین لوگوں کے ہاتھوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، انہی خوارج میں سے 3 بندوں نے منصوبہ بنایا۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم، دوسرا برق بن عبداللہ اور تیسرا عمر بن بکر یا بکیر التمیمی۔ یہ 3 بندوں نے منصوبہ بنایا اور کہنے لگے کہ اس وقت امت میں جو فتنے کا سبب ہیں وہ 3 لوگ ہیں، علی ہیں، معاویہ ہیں اور عمر بن عاص ہیں۔ ان تینوں کو اگر ہم ختم کر دیتے ہیں تو یہ فتنہ امت سے ختم ہو جائے گا۔ اور نعوذ باللہ تعالیٰ انہوں نے پھر ایک ناپاک ارادہ کیا ان تینوں جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قتل کرنے کا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا، اور برق ابن عبداللہ نے کہا کہ میں معاویہ کو قتل کروں گا، اور عمر بن بکر التمیمی کہنے لگا کہ میں عمر ابن العاص کو قتل کروں گا۔ یہ تینوں پورا پلان اور منصوبہ بنا کے جب ان 3 جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قتل کرنے اور شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تو عبد الرحمن ابن ملجم اپنے ارادے میں کامیاب ہوا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے جب نکلے تو اس نے زہر آلود جو تلوار تیار کی تھی اس سے مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سر مبارک میں ایک ضرب لگائی جس سے زخم شدید پہنچا، اور اسی زخم سے مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت کا یہ سانحہ پیش آیا۔